شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ ایک دن مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آئے۔ وہاں انہوں نے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک کے پاس بیٹھے رو رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے دریافت کیا، تمہارے اس رونے کا سبب کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ مجھے ایک بات رلا رہی ہے جو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنی تھی۔ میں نے آپ سے سنا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے کہ تھوڑا سا ریا بھی شرک ہے، اور جس شخص نے اللہ کے کسی دوست سے دشمنی کی تو اس نے خود کو اللہ کی جنگ کی دعوت دی، اور بے شک اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے ان نیکوکار متقی بندوں سے جو ایسے چھپے ہوئے اور نامعروف ہوں کہ جب غائب ہوں تو کوئی ان کو تلاش نہ کرے، اور حاضر ہوں تو کوئی ان کو دعوت دے کہ اپنے پاس نہ بلائے۔ ان کے دل ہدایت کے روشن چراغ نکل جاتے ہیں کالی آندھیوں میں سے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو خط لکھا اور اس میں درخواست کی کہ آپ مجھے کچھ نصیحت اور وصیت فرمائیں، لیکن بات مختصر اور جامع ہو، بہت زیادہ نہ ہو۔ تو حضرت ام المومنین نے ان کو یہ مختصر خط لکھا، سلام ہو تم پر، اما بعد، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے، آپ فرماتے تھے جو کوئی اللہ کو راضی کرنا چاہے لوگوں کو اپنے سے خفا کر کے تو اللہ مستغنا کر دے گا اس کو لوگوں کی فکر اور بار برداری سے، اور خود اس کے لیے کافی ہو جائے گا، اور جو کوئی بندوں کو راضی کرنا چاہے گا اللہ کو ناراض کر کے تو اللہ اس کو سپرد کر دے گا لوگوں کے۔ والسلام۔ تشریح: اس دنیا میں رہنے والے انسانوں اور خاص کر وسیع تعلقات اور وسیع ذمہ داریاں رکھنے والے لوگوں کو بکثرت ایسے حالات پیش آتے ہیں کہ اگر وہ ایسا رویہ اختیار کریں جس سے اللہ کی رضا کی امید ہو تو بہت سے لوگ خفا ہوتے ہیں جن سے تعلقات ہیں اور منفعت کی امیدیں ہیں اور جن سے برابر کام نکلتے رہتے ہیں، اور اگر وہ ان لوگوں کی منشا کے مطابق چلتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے۔ ایسے وقت کے لیے اس حدیث میں یہ رہنمائی کی گئی ہے کہ بندہ اگر اللہ تعالیٰ کی رضا والا رویہ اختیار کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی ضروریات و حاجات کا خود کفیل ہو جائے گا، اور بندوں سے جن منافع کی وہ امید رکھتا ہے وہ سب اس کی اللہ تعالیٰ کے فضل سے حاصل ہوتے رہیں گے۔ لیکن اگر اس نے رضائے الہی کی فکر و تلاش کو چھوڑ کر بندوں کو راضی رکھنا چاہا اور ان کی منشا کے مطابق چلا تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنی عنایت و نصرت سے محروم کر دیں گے، اور ان بندوں ہی کے حوالہ کر دیں گے جو اپنی ذات سے خود بھی اسی بندہ کی طرح محتاج و بے بس ہیں۔ حاصل یہ کہ اگر بندہ چاہے کہ اللہ تعالیٰ براہ راست اس کی حاجات و ضروریات کے کفیل ہو جائیں تو اسے چاہیے کہ وہ ہر معاملہ میں اللہ کی اور صرف اللہ کی رضا جوئی کو اپنا نصب العین اور اصول حیات بنا لے۔